اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر آیت کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے، تو تیسرا عنوان جو ہے وہ بشارت ہے۔ آیت کا عنوان اکثر بشارت ہوتا ہے۔ لغت والے بشارت کو بشارت بھی لکھتے ہیں مصدر میں، بشارت مصدر میں نہیں لکھا۔ بشارت ایک اسم ہے جس کے معنی ہے جمال، خوبصورت شکل، اور بشارت جو ہے اصطلاح وہ لغت میں عام صفت ہے، پہلا خبر یعنی خبر اول، جس کی وجہ سے چہرے پر خوشی کے اثرات بکھر جائے، بشرا میں یعنی چہرے میں خوشی نظر آئے اس خبر کی وجہ سے جو اول مل جائے، اسی لیے بشارت کہتے ہیں۔ بشارت کہتے ہیں اول خبر کو۔ قرآن کریم میں بشارت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کبھی دنیاوی نعمت ذکر فرماتا ہے، کبھی اخروی، اس کی ذکر سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ایک سوال، یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ بشرا فرماتے ہیں، پہلے بار قرآن مجید پڑھنے سے تو بشارت حاصل ہو گئی، پھر بار بار پڑھنے سے بھی بشارت ملے گی کیا اگر یہ اول خبر ہو تو جواب یہ ہے، یہ معنی اصطلاحی ہے، لغوی مراد نہیں ہے۔ ہر وہ خبر جو پیدا کرے خوشی اسے بشارت کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے، ہر بار پڑھو گے خوشی حاصل ہوگی۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا۔ للمؤمنین شرط، مومن جتنا بھی قرآن پڑھتا ہے مشک کی طرح جتنا کھولتے ہو اتنی خوشبو زیادہ ہوگی، بڑھتی ہی جاتی ہے۔ الحمدللہ سیری حاصل نہیں ہوگی، مومن کبھی سیر نہیں ہوتا قرآن کریم سے۔ قرآن کریم بشارت ہے مومن کے لیے، وجہ سکون فرحت ہے مومن کے لیے۔ بشارت کی بھی دو اقسام ہے، ایک دنیاوی ہے اور دوسرا اخروی۔ دنیاوی بشارت جو ہے ایمان لے اور عمل کرو، توحید مان لو، دنیاوی خوشیاں انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ دنیاوی بشارت اس طرح ہوتا ہے جیسا کہ سورہ مائدہ 66 نمبر آیت میں ارشاد مبارکہ ہے، لَآكِلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کی کتب پر عمل کرو گے، اوپر نیچے سے بے انتہا رزق آپ کو ملے گا۔ اسے کہتے ہیں وسط رزق۔ وسط رزق اقامت القرآن سے آتا ہے۔ ہجرت فی اللہ پر جو دنیاوی مزے ہے، دنیا میں بہترین جگہ دینے کا وعدہ ہے، ہجرت فی سبیل اللہ پر، اس کا بھی بشارت ہے۔ اس طرح دنیاوی بشارت توڑا ذکر ہے قرآن کریم میں۔ مومنین کے لیے دنیاوی خوشیاں توڑی ہے، دنیا خود توڑی سی ہے، اللہ تعالیٰ جمع فرماتا ہے اور آخرت میں پھر زیادہ دے گا۔ اسی طرح کبھی بشارت نصرت پر ملنے کا وعدہ ہوتا ہے، اللہ ینصرہم، اللہ مدد فرماتا ہے، جو اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ کبھی تفصیل ہوتی ہے، سورہ نور میں 55 نمبر آیت میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم لیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ تین بشارتیں خلافت عطا فرمائے گی، دین میں مضبوطی نصیب ہوگی، خوف دور ہوگا، امن آ جائے گا۔ منکم فرمایا ہر کسی کو نہیں، بعض کو مل، اس کی بقا تب ہوگی، یعنی یہ نعمت تب رہے گی جب یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر توحید نہیں ہوگی تو آج اگر یہ نعمت تمہارے پاس ہے تو کل نہیں ہوگی، چھن جائے گی۔ امتحان ہے یہ کہ لے لو یہ خلافت، اللہ کی دین کو تقویت دیتے ہو تو توحید کے ساتھ دشمنی نہیں کرو گے، توحید کو تقویت دو گے۔ اگر دشمنی کرو گے خلافت کے ساتھ تو تھوڑے عرصے بعد خلافت ہٹا دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل سے لے لیا اقتدار۔ سورہ قصص میں بنی اسرائیل کے لیے بشارتیں ہیں، صحابہ کے لیے بھی بشارتیں ہیں۔ سورہ فتح میں فانزل سکینۃ، سکینہ دل کا نازل فرمایا، غنیمت دے دیا۔ سورہ سب 13 نمبر آیت میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور نعمتیں بھی دوں گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نصرت اور فتح جو قریب ہے، یہ بشارت ہے مومنین کے لیے۔ اس طرح سورہ طلاق میں ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ من حيث لا يحتسب۔ جس میں بھی کہ کمال ایمان، کمال تقوی آ جائے، کمال توحید، تقوی کمال تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مصائب سے بچائے گا۔ مخرج کو مدخل چاہیے، ٹھیک ہے تکلیف مل بھی جائے مگر جلد نکل جاؤ گے۔ دوسرا رزق اس طرح ملے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا آپ کا۔ یہ بشارتیں دنیاوی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ مگر یہ سب بشارتیں وہ ہے جو دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کسی کو دے کسی کو نہ دے۔ یمددکم باموال وبنین، بیٹے دے گا، باغات دے گا، شرک سے توبہ کرو گے، نوح علیہ السلام کو فرمایا۔ اخروی بشارتیں جنت کے بے شمار نعمتیں 375 آیات میں ہیں۔ سورہ کی فہم کے لیے بشارتیں دنیاوی اور اخروی جمع کر کے دعوی سورت کے ساتھ آپ جوڑ دیں کہ اس مسئلے کی بنا پر اللہ تعالیٰ یہ بشارتیں دے رہا ہے، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو بعد میں فرمایا وَيُبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ یہ مسئلہ جو مانتے ہیں وہ بشارت کے حقدار لوگ ہیں۔ چوتھا عنوان ہوگا تسلی، اس پر انشاءاللہ کل بحث